اصفہان کے عالم دین تھے، اپنے استاد سے وظیفہ لیا اور چند دن اصفہان کا مشہور قبرستان ہے تخت فولاد، اس میں جا کر عمل کیا۔ وہاں پرانے زمانے میں قبرستان میں کمرے بنے ہوئے، کمروں کے اندر قبریں ہیں، بہت پرانا قدیمی قبرستان ہے۔ ایک قبر کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی تھی، کوئی بہت بڑے عالم دین تھے اور جن کی قبر میں شیخ بھائی گئے تھے، فاتحہ پڑھ رہے تھے تو اندر سے آواز آئی تیار ہو جاؤ۔ شیخ بھائی کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، اور چند مہینوں کے بعد شیخ بھائی کا، تو ہم نے بولا ہم بھی اس قبر میں جاتے ہیں۔ بہرحال ہمیں بھی خدا نے توفیق دی، البتہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم بھی اندر سے کوئی آواز آتی، لیکن بہرحال قبر سے تو ہم ہو کے آ گئے۔ اسی قبرستان کے اندر وہ کہتے ہیں میں وظیفہ کر رہا تھا، رات تھی، سردی، اصفہان کی سردی، برف، ایک مردے کو لایا گیا کمرے میں، رات کا، کہا صبح دفنائیں گے، دیر ہو گئی ہے، اندر چھوڑ کے چلے گئے۔ اور ایک شخص کو بٹھا دیا کہ قبر کی کریں، قرآن پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے۔ اب یہ تو وظیفہ کر رہے تھے کہ کچھ کھلے، تو انہوں نے دیکھا کہ دو ملائکہ ہاتھوں میں آگ کی گرز لے کر آئے اور انہوں نے ایک ہی گرز اس مردے کو مارا ہے، اور اس کی چیخ پکار ایسی تھی، وہ کہتے ہیں پورا قبرستان ہل گیا اور ان کا بدن شل ہو گیا۔ اور یہ اب کہہ رہے ہیں، اس جو قاری قرآن پڑھا اسے نظر نہیں آ رہا، انہیں نظر آ رہا، اس کو کہہ رہے ہیں مجھے باہر نکالو قبرستان سے، قبر، وہ کہہ رہے ہیں کہ سردی ہے باہر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا نہیں مجھے باہر نکال۔ انہوں نے اپنے آپ کو خود گھسیٹتے ہوئے کہتے ہیں قبرستان، اس کمرے سے باہر پھینکا، سردی تھی، بے ہوش ہو گئے۔ صبح جب شاگرد آئے تو دیکھا، جب ان کو لے گا ہاسپٹل تو ان کے جو استاد تھے وہ ان کے پاس آئے، کہا ایک لمحے کے لیے برزخ برداشت نہیں کر پائے، ایک لمحے کے لیے۔ اسی لیے شب جمعہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم تو زندہ ہیں، اس لیے ہمیں تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے مرحومین، ہمارے آباء و اجداد، ماں باپ، جو بھی چلے گئے، وہ شب جمعہ خاص انتظار کرتے ہیں کہ ان کی قبر پر یہاں سے کچھ جائے، کچھ جائے۔ کیا بھیجیں گے آپ؟ روایات میں شب جمعہ سے لے کر جمعے کی عصر تک، ظہر تک، اللہ اجازت دیتا ہے کہ جاؤ اور جا کر خبر لو۔ آتے ہیں وہ، بعض اوقات روایات میں پرندوں کی صورت میں آتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں؟ اولاد جو ہے وہ ایک فاتحہ تک نہیں پڑھ رہی، فاتحہ بھی نہیں دے رہی، یاد ہی نہیں کر رہی، اور اسی حالت میں افسوس کے ساتھ وہ، اور جا کر ایک دوسرے سے بتاتے ہیں کس نے کیا کیا۔ وہ ہمارا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کا سیکنڈ فیز ہے، یعنی جب آپ یہاں سے جائیں گے، یہ بہت تھوڑا سا ہے، وہ بہت بڑا ہے، برزخ بہت بڑا ہے۔ بڑے سے مراد ہے کہ ظاہر ہے جو لوگ حضرت آدم کے بعد سے لے کر فوت ہوئے وہ کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں؟ اتنے سال، ہزاروں سال ہو گئے، کہاں ہیں وہ؟ برزخ میں۔ اور پھر اس کے بعد قیامت جس دن آئے گی وہ تو آئے گی، سب، خدا قرآن میں کہتا ہے سب کو اٹھایا جائے گا۔ لیکن جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں برزخ میں انٹر ہو جاتا ہے۔ برزخ ہم خود بناتے ہیں، خود اپنی برزخ ہر شخص خود بناتا ہے۔ شہید دستغیب اپنی کتاب داستان آئی شگفت انگیز کے اندر ایک عالم دین کا واقعہ بیان کرتے کہ ان کے والد دنیا سے چلے گئے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ خواب میں آئے والد سے انہوں نے پوچھا، اچھے انسان تھے، کہا کہ عالم برزخ میں کیا ہے؟ کہا میں توصیف نہیں کر سکتا، یعنی میں ڈیفینیشن یا ڈیفائن نہیں کر سکتا، میں مثال دے سکتا ہوں، عالم دوسرا ہے، دوسرا عالم ہے۔ جیسے آپ جائیں فلانی جگہ میں گیا تھا، وہاں رنگ ایسے تھے، پھول ایسے تھے، خوب آپ بولے کیسے تھے، خوب میں کیسے اگزامپل دوں، یہاں کوئی ایسی چیز میں سمجھا سکتا ہوں، عالم برزخ بالکل الگ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر
عذاب کیسا ہے برزخ میں؟ کہا مثال کے طور پر چاروں طرف پہاڑ ہوں اور درمیان میں تم اکیلے ہو اور تمہارے پیچھے بھیڑیے لگ جائیں، فرار نہیں کر سکتے۔ کہا عذاب ایسا ہے۔ وہ ایک شخص کہ جس کو کوما ہوا کچھ عرصے اور پھر وہ بہرحال دوبارہ زندہ ہو گیا، لیکن جب وہ گیا تو وہ موت کے بعد کا تجربہ کر چکا تھا۔ اس کا میں نے ٹی وی میں انٹرویو دیکھا، اس وقت بتاتے وقت بھی اس کی حالت خراب تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے عالم برزخ میں ایک شکل دیکھی تھی کہ جب وہ گیا اس نے دیکھا کہ دھندلا سا ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتا میں سمجھ گیا حساب کتاب ہے۔ کہتا ان میں سے ایک شخص اٹھ کے آیا، میرے قریب آیا اور میں نے اسے دیکھا۔ کہا جب میری اس پہ نگاہ پڑی اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ دنیا کے بھیڑیے خوبصورت ہیں، بھیڑیے خوبصورت ہیں، اور اس نے کچھ نہیں کہا، مجھے صرف میری طرف اشارہ کیا، کہا کہ تم اپنی زوجہ کے ساتھ بد کلام کیوں ہو؟ بس